الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے قرآن پاک کا آغاز ترجمۃ القرآن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، جس میں سے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جو ترتیب کے اعتبار سے ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورت کی تلاوت اور ترجمہ پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو سورت فاتحہ کے بارے میں کچھ فضائل سے آگاہ کرتی چلوں۔ سورت الفاتحہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سورت پورا قرآن ہے، پورا قرآن ایک طرف اور یہ سورت ایک طرف۔ اس کو دعائے شافی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور اوپر دیکھا اور کہا آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، آج سے پہلی دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ اڑ رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین پر اتارا ہے آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی بشارت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی بھی کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کا آخری رکوع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت فرمائیں گے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، ابی بن کعب نے آنے میں تاخیر کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں تھے؟ وہ فرمانے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب نبی بلائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو نماز کو چھوڑ کر میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے، ان کے حکم کو پورا کیا جائے، پھر نماز کو وہیں سے آغاز کر دیا جائے۔ ابی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بلایا؟ میں فرمایا آج میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جو نہ پہلے قرآن میں کبھی نازل ہوگی، نہ کبھی انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ تورات میں۔ انہوں نے فرمایا بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مسجد نبوی سے باہر جانے سے پہلے وہ صورت بتا دوں گا۔ جب نماز وغیرہ پوری ہو گئی، سب کام پورا ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا۔ جب دیکھا کہ باہر جانے کا دروازہ قریب آ گیا ہے تو انہوں نے اپنی جو چل رہے تھے قدموں کو آہستہ سے کر دیا اور فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی سے باہر جانے سے پہلے آپ مجھے ایک سورت بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت ہے سورت فاتحہ جو تم ہر نماز میں پڑھتے ہو۔ سورت الفاتحہ کو دعائے شافی بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بیماری ہو، کہیں پہ درد ہو، کوئی تکلیف ہو، بخار ہو، کسی بھی قسم کا کوئی ایسا معاملہ ہو، اسی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر سورت الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کے دم کریں۔ اللہ رب العزت نے اس میں بہت شفا رکھی ہے، دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اس صورت میں اللہ نے چھپا رکھی ہیں۔ یہ ایک دعا بھی ہے اور مکمل قرآن بھی ہے۔ آئیے اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے قرآن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔
إياك نعبد وإياك نستعين. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کے راستے کی جس پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. آمین.